ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی نازل ہوئی, قرآن کا نزول ہوا. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قیدی کو رکھے, بلکہ اس کو تو قتل کر دینا چاہیے اور اس سے فدیہ نہ لے, کیونکہ تم دنیا چاہتے ہو, اللہ آخرت چاہتا ہے. تو کس کی تائید میں آیت آئی؟ حضرت عمر فاروق کے مشورے کی تائید میں آیت آئی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مشورے پر قرآن اتارتا ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا فضیلت بتائیں حضرت عمر فاروق کی. ایسے عمر فاروق, ایسے بڑے اجلہ صحابی, خلیفہ راشد, آپ جب مسجد میں آ کر دیکھا کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا کہ تم آج سے ان کو 5 تربیحات کے ساتھ 20 رکعت نماز پڑھاؤ. اب اس دن سے جماعت, باقاعدہ جماعت کے ساتھ سارے صحابہ, اس میں کوئی اختلاف نہیں, تمام صحابہ بازو پردے میں, حضرت عائشہ بھی خود جو ہے 8 کے بجائے پورے 12 بلکہ 20 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر مسجد کی طرف آئے, دیکھا کہ سارے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے ان تمام لوگوں کو دیکھا, طبیعت خوش ہو گئی دیکھنے کے بعد, فرمایا بہت اچھی بات ہے جو سب لوگ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں, مگر یہ بدعت ہے. کیا فرمایا؟ یہ بدعت ہے, کیونکہ حضور نے نہیں کیا. حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نہیں تھی, پورے رمضان میں 30 دن. آج میرے حکم سے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ, تو یہ بدعت ہے. لیکن بخاری میں لفظ موجود ہے نعمت البدعۃ ھذہ, یہ نعمت, یہ بدعت ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے. ارے سب بدعت گمراہی نہیں, جو بدعت غلط ہے وہ گمراہ ہے. لیکن یہ بدعت چونکہ نماز ہے, اس کے اندر عبادتیں ہیں, تو اس بدعت کو حضرت عمر فاروق نے نعمت قرار دے دیا. فرمایا کہ بدعت ایک بڑی نعمت ہے. اگر یہ غلط ہوتی تو حضرت عمر فاروق اس کو نعمت نہیں بولتے. تو آپ نے غور کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت برابر کہا کہ یہ بدعت ہے, مگر یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو پڑھو. اب 20 رکعت تراویح کی نماز اس دن سے لے کر آج تک ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے, مکے میں, مدینے میں 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے. مگر یہ کہ مدینے کے لوگ بات میں آگے چل کر 40 رکعت نماز پڑھنا شروع کیے, بات میں. اب بولیں گے وہ کیسے؟ جب جماعت کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لیتے, 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ملتا, مطلب جو ریسٹ کا ٹائم ملتا, اس میں بھی 4 رکعت الگ پڑھ لیتے. تو ایسا ان کے 40 رکعت ہو جاتے. تو سرکار دو عالم کی وہ حدیث جو سرکار نے 40 رکعت نماز ادا کیا, وہ بھی انہوں نے پورا کر لیا. اب مکے والے کیا کرتے؟ اب مکے والے جب 4 رکعت پڑھتے, 4 رکعت کے بعد جب وہ ریسٹ کا ٹائم آتا تو فوراً اٹھ جاتے, خانے کعبہ کا طواف کرتے. تو ذرا غور فرمائیے کیا انداز تھا ان کا. 4 رکعت کے بعد جو ریسٹ ملتا وہ ریسٹ کے اندر جاتے, خانے کعبہ کا طواف کر لیتے, طواف کرنے کے بعد پھر آتے, پھر 4 رکعت نماز ادا کرتے. یہ تھی تراویح کی نماز. آج وہ تراویح کی نماز چل کر آگے بڑھ کر کیا ہو گئی حالت. اب کوئی بھی آدمی اگر دیر سے سکون سے پڑھایا تو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں, بلکہ ایکسپریس کی طرح بھاگتے رہنا. اب ایسا بھاگنا, حافظ صاحب ذرا سلو پڑھائے. کئی کو پڑھا حافظ صاحب اتنا سلو, اتنا ٹائم ہو گیا, 9:30 ہو گئے, 10 ہو گئے, صبح اٹھنا ہے. رات میں تم گھر کو جا کے ٹی وی ڈالنے کے 12 بج گئے, کوئی بات نہیں, مگر یہاں جلدی ہو جانا, مسجد سے باہر جلدی بھاگنا. کیا شیطان چکر میں ڈال کے رکھا ہے وہاں, اور اللہ کی عبادت کے پاس جلد بازی. تو ہمارے اللہ والوں نے کیا کیا, اب یہ لوگ چونکہ 4 رکعت کے بعد اگر ریسٹ دے دیں گے, اب باہر نکل کے پھر اندر بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ زمانہ ان کا الگ تھا. 4 رکعت کے بعد ریسٹ دے دے تو قرآن پڑھتے, عبادت کرتے, پھر آ کے نماز پڑھتے, پھر اعلان ہوتا. مگر آج اگر چھٹی دے دے 4 رکعت کے بعد, یہ لوگ بھاگ جائیں گے, پھر واپس مسجد میں قدم نہیں رکھیں گے.
چائے کو بول کے جائیں گے باہر اور بڑا بھائی وہاں کھڑا ہوا ہوگا، وہ ڈالے گا کہ دیکھو چلو گھر کو جاؤ ذرا ارجنٹ کام ہے، اب دوسرے دن تراویح کو بھی نہیں آتا. تو اندازہ لگائیے آپ. اب ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے سوچا اب کیا کیا جائے. ریسٹ دینا تو سرکار صحابہ کی سنت ہے اور 20 رکعت پڑھانا صحابہ کی سنت ہے. کیا کیا جائے ان کو 4 رکعت کے بعد ریسٹ دیتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اسی لیے بیچ میں وقفے میں تسبیح نکالا. تسبیح تو خالی بیٹھنے کے بجائے 4 رکعت کے بعد خالی بیٹھنے کے بجائے تسبیح پڑھو. تو گانے گاؤ مت بول رہے ہیں آپ کو، گانا کوئی نہیں گا رہا ہے، کوئی جو ہے غلیظ باتیں نہیں ہو رہی 4 رکعت کے ریسٹ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. ایسا اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ بیان کرتے ہیں 4 رکعت کے بعد، تو یہ کیا برا ہے؟ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا برا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ارے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے؟ قرآن بول رہا ہے، میں نہیں. پہلا پارا اٹھا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے. تو یہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. کوئی دوسری کہانیاں نہیں ہے، کوئی نعت خوانی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے. اب اگر کوئی بولے تسبیح بدعت ہے، ارے میرے بھائی تسبیح بدعت ہی ہے، لیکن وہ تسبیح ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. سبحان اللہ ہم نے نہیں بنایا، الحمدللہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ اکبر ہم نے نہیں بنایا، اور اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے نہیں بنایا. اس کے سارے الفاظ رسول اللہ کے ہیں. سرکار دو عالم نے خود اپنی زبان سے سارے الفاظ پڑھے ہیں. اب اس کو ایک جگہ جمع کر کے ہم نے تسبیح کی شکل میں اگر پڑھ لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ 4 رکعت کے بعد یہ جو ریسٹ دینا ہے یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ہے تراویح کا اصل مقصد. آج اگر کوئی تراویح کو چھوڑ دے اور اندھی تقلید میں 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جائے، اور تھوڑے تو ایسے ہیں کہ قرار ہی کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ صحابہ کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے ہم لوگوں کو جانا ہے. اور صحابہ کی سنت کی خلاف ورزی، اور خاص کر کے اصل بات یہ کہ تراویح کا اہتمام کرنے کی اصل وجہ یہ کہ قرآن کی تلاوت، تو اس کے اندر قرآن پڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا پورے رمضان میں، پھر وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا. کوئی بھی آدمی پورا کلام اللہ پڑھنا ہو تو بڑی مشکل ہوگی اس کو، کیونکہ ایک عام آدمی پڑھتا نہیں پہلی بات، اور اگر پڑھا بھی ایک رکوع پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. ایسا آدمی اگر پڑھا لکھا ہو تو وہ پاؤ پارا پڑھے گا، اور زیادہ پڑھا لکھا ہو تو آدھا پارا پڑھے گا، اور زیادہ اگر کوئی پڑھا ہو تو 1 پارا پڑھے گا روزانہ، تب بھی مہینے کے اندر قرآن ختم ہوگا. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کا عمل کیا تھا قرآن کے بارے میں؟ آپ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر منزل ہے، آپ دیکھے ہوں گے قرآن میں، آپ اٹھا کے دیکھو 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل 5 منزل 6 منزل 7 منزل. قرآن میں آپ دیکھو منزل رکھے ہوئے 7 منزل. یہ منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل نازل نہیں ہوا، رسول اللہ نے اس کو منزل بول کے نہیں بتایا. اور یہ پارے کیا ہے قرآن میں؟ پہلا پارا الف لام میم، دوسرا پارا سیقول. یہ پارے کون بنائے؟ کیا اللہ بنایا؟ رسول بنائے؟ کوئی بھی نہیں بنائے. یہ سب بدعتیں ہیں، بات کی پیداوار. اللہ نے نہیں بنایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پہلا پارا ہے، حضور نے نہیں فرمایا کہ دوسرا پارا ہے، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تیسرا پارا ہے. پھر آپ بولیں گے تعجب میں یہ کیا حضرت آپ نئی بات سن رہے ہیں کہ پھر پارے کون بنائے؟ تو پتا چلا کہ قرآن کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی ہیں. صحابہ قرآن جب پورا پڑھنا چاہتے تھے تو انہوں نے پوری قرآن کو 7 حصوں میں بانٹ دیا. پوری کمپلیٹ قرآن کو انہوں نے، صحابہ جب قرآن پڑھنے کا شوق تھا ان کو تو مکمل قرآن کو 7 حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا. تو روزانہ ایک حصہ پڑھتے تھے، وہ حصے کا نام منزل. تو انہوں نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، رسول نے نہیں بنایا، انہوں نے بنایا، صحابہ نے بنا لیا.
ایک منزل اگر پڑھنا ہو تو کتنا پڑھے؟ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر، الحم کے سورے کو چھوڑ کر 3 سورے پہلے کے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایک منزل۔ اب اس کے بعد دوسری منزل میں 7 یا 5 سورے، اس کے بعد کے 5 سورے، 2 سورے بڑھائے 5 سورے، پھر اس کے بعد کی منزل میں 7 سورے، اس کے بعد کی منزل میں 9 سورے، اس کے بعد کی منزل میں 11، اس کے بعد کی منزل میں 13، اس کے بعد بقیہ پورے۔ تو آپ سمجھ گئے منزل بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ 3 سورے بڑے بڑے پہلے پڑھے، اس کے بعد میں 2 سوروں کا اضافہ کرے 5 پڑھے، پھر دوسرے دن 7 پڑھے، تیسرے دن جو ہے نا 9 پڑھے، ایسا 2 سورے اضافہ کیے۔ اب جتنے بچ گئے وہ سارے کے سارے آخری دن پڑھ لیے۔ تو ایسا 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے صحابہ، اسی لیے منزل بنا۔ آج بھی قرآن کے اندر منزل رکھی ہوئی ہے، 7 منزل، صحابہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے۔ آج شوق کس کو ہے؟ 7 دن میں کون قرآن ختم کرتا ہے؟ تو اسی لیے ہمارے بعد، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے بعد لوگوں نے اب وہ قرآن کو 30 ٹکڑے کر دیا۔ وہ 30 ٹکڑے کر کے 30 پارے بنا دیے۔ یہ پارے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں نے بنائے۔ 30 ٹکڑے کر دے کے 30 پارے بنا دیے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب انہوں نے کیسے بنایا؟ یہ 30 پارے انہوں نے کیسے بنایا؟ کوئی سورے کا حساب نہیں کیا، کوئی آیتوں کا حساب نہیں کیا، بلکہ پیج گن لیے۔ پوری قرآن میں کتنے پیج ہیں؟ چلو اس میں سے 16 پیج یا 20 پیج نکال کے الگ الگ کر دو، ایک ایک پارا بنا دو۔ تو پورے 30 کو جو ہے پورے پیجوں کو ڈیوائڈ کر دیا، تو اس حساب سے پارے بنا دیے۔ تو اب آپ دیکھیے، اسی لیے اب آپ 13واں پارا دیکھیے، 13ویں پارے کی آخری آیت میں سورہ شروع ہوتا ہے، ایک ہی آیت 13واں پارے میں، بقیہ پورا 14ویں پارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوروں کا حساب نہیں کیا انہوں نے، معنی کا بھی حساب نہیں کیا، بلکہ معنی کو بھی چھوڑ کر انہوں نے ٹکڑے 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 30 پارے کر دیے۔ تو کم سے کم اگر وہ بھی پڑھنے کا موقع کسی کو نہ ملے، اس سے بڑھ کر بدنصیب کوئی بھی نہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس ماحول میں کیا آپ کو کبھی قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا؟ قرآن سننے کا موقع ملے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا، تراویح کے نام سے ہی صحیح، ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور پورا قرآن سن لو۔ تو قرآن پڑھنے میں جتنا ثواب ملے گا، سننے میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا آپ کے ثواب میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان المبارک میں پورا قرآن سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم کو پورا قرآن سناتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے، انہیں ان کا قرآن سنتے، وہ ان کا قرآن سنتے، تو 2 قرآن ہو جاتے، ایک سننے کا ثواب، ایک پڑھنے کا ثواب۔ تو آپ بھی تراویح میں ایک قرآن پڑھ لیں اور اکیلے میں ایک قرآن، تراویح میں ایک قرآن سن لیں اور اکیلے میں قرآن پڑھ لیں، تو 2 قرآن کا ثواب ادا ہو جائے گا، سرکار دو عالم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو لہذا دوستوں اور بزرگوں، میں آج کوئی جھگڑالو باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ صرف آپ کو حقائق جو ہے، جو فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھا کہ تراویح کا نام حضرت عمر فاروق نے دیا۔ وہ نام یوز کر رہے ہو، وہ یوز کرنا بھی تو بدعت ہے نا، سرکار نے تو نام رکھا ہی نہیں، تو نام یوز کر لیا اور بولے تو رسول اللہ آج پڑھو، حالانکہ سرکار دو عالم 8 رکعت پڑھنے کی، اور لفظ حدیث کے اندر تراویح کا ہے ہی نہیں۔ تو تراویح کا کیا معاملہ ہے وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو سارے ہمارے نوجوان، بڑے لوگ تو خیر پڑھتے ہی ہیں، مگر اکثر نوجوانوں میں سستی کاہلی آ جاتی ہے، کیونکہ ادھر ادھر کا دیکھ لیتے ہیں، وہ واٹس ایپ میں جو ہے نا بڑے بڑے مفتیاں بھیج دیتے ہیں کہ آج پڑھو آج پڑھو آج پڑھو۔ ارے جو پڑھ رہا ہے اس کو کیوں منع کر رہے ہو؟ جو زیادہ پڑھے، اللہ کی عبادت زیادہ کر رہے ہو، اس کو کیوں منع کر رہے ہو؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کم کرنے کے لیے، چونکہ شیطان کو جلن ہوتی ہے، کم کرو، زیادہ عبادت مت کرو۔ واقعی آپ کے سامنے ہے، حضرت امیر معاویہ، نام تو سنے ہیں آپ، یزید کے باوا امیر معاویہ، ایک بڑے صحابی ہیں۔ آپ فجر کی نماز کو نہیں اٹھے، ایک دن ذرا غور فرمائیے، آپ فجر کی نماز کو نہیں اٹھے، شیطان سلا دیا۔ اب اس کے بعد صبح اٹھے تو خدا کا ڈر ایسا آیا، ارے میری جماعت کی نماز چلی گئی اور خواہ کے شیطان مجھے آنکھ لگا دیا، سو گیا میں، تو لہذا جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو فجر کی نماز 70 مرتبہ پڑھا، ذرا غور فرمائے آپ، 70 مرتبہ فجر کی نماز پڑھا۔ اب دوسرے دن جب آپ سو رہے تھے تو دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، اٹھیے اٹھیے، تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کون ہے؟ تو بولے میں شیطان۔
کیوں کیسے اٹھا رہا ہے نماز کو؟ تیرا کام تو نماز سے سلانا ہے. تو بولا حضرت کل سلا کے بہت بڑی غلطی کرا میں آپ کو. کل ایک بار سلایا تو 70 بار آپ نے نماز پڑھا. جائیے ایک نماز کا ثواب لیجیے. تو شیطان کیا ہے اصل میں؟ جلن. شیطان کو حسد ہے کہ زیادہ رکعت پڑھنے نہیں دیتا، جلن جل جاتا ہے. تو اب آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سنت ہے کہ 20 رکعت پڑھے. اب جب 20 رکعت کوئی پڑھتے ہیں تو اس کو جلن ہو جاتی ہے. اب بھیجتا جلدی جلدی 8 پڑھو 8 پڑھو 8 پڑھو 8 پڑھو 8 پڑھو. تو اندازہ لگائیے آپ یہ کیا ہے؟ شیطان کی جلن نہیں تو پھر کیا؟ حالانکہ جس کا ثبوت نہیں ہے، جس کے دلائل کمزور ہے، وہ کمزور دلائل کے بیس پہ ساری دنیا کو بول رہا ہے کہ 8 پڑھو، جبکہ دلائل مضبوط ہے کہ 20 پڑھنے کے. صحابہ نے پڑھا، سارے صحابہ نے عمل کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے. سرکار دو عالم نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دیا کہ دیکھو حضرت ابو بکر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی. تو یہ سارے جنتی لوگ وہاں پر موجود. حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر بقیہ تمام وہاں پر موجود. تو آپ بتائیے اتنے بڑے صحابہ جب کوئی عمل کرتے ہوں تو کیا پھر ہم آج پڑھ کر صحابہ کی مخالفت نہیں کر رہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہ تم میرے خلفاء راشدین کی اتباع کرو، ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو لہٰذا دوستوں اور بزرگوں، جو عمل ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے اس عمل کو کمزور اور معمولی مت سمجھنا. یہ عمل واقعی مضبوط ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کر چکا ہے. اسی لیے قیامت تک اللہ نے اس عمل کو جاری و ساری کر دیا. تو لہٰذا میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں ادباً کہ تراویح کی نماز باقاعدہ 20 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کریں. یہ سنت مؤکدہ ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. باقاعدہ پوری قرآن سننے کی آپ کوشش کریں. اور عورتیں بھی، آپ اپنے عورتوں کو بھی گھروں کے اندر تاکید کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں جب مسجد میں 20 رکعت تراویح ادا ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ عورتوں کے امام الگ بنا دیا. ابی بن کعب مردوں کے امام تھے، عورتوں کے امام اور ایک صحابی کو بنا دیا. فرمایا کہ تم عورتوں کو نماز پڑھاؤ. تو عورتوں کو بھی باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا جاتا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. مگر جب حضرت عثمان کا دور آیا آپ نے کیا کیا؟ 2 امام بننا مناسب نہیں ہے تو عورتوں کو بھی جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا کہ ایک ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ عورتیں بھی نماز ادا کر سکتی ہیں. اپنے اپنے گھروں میں بھی اگر 4 عورتیں اگر ہیں، ایک کو امام بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر نہیں آتا تو اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر 20 رکعت نماز تراویح کی ان پر بھی لازمی ہے. ایسا نہیں کہ مرد لوگ جو ہے مسجد کو چلے جائیں، وہ لوگ بستر ڈالے کے آرام سے سو جائے، ایسا نہیں. بلکہ رمضان ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، تراویح ان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے. عورتوں کو تاکید کر رہے ہیں اور سب کو تراویح کی نماز باجماعت اہتمام کرنے کی جو ہے تمام آپ حکم دیں اور سب کو جو ہے آپ تاکید کریں کہ جو ہے سرکار دو عالم اور صحابہ کی سنت کو ادا کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم جو کہتے سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، قرآن اور احادیث کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں سے مالا مال فرما. جتنے روزہ ہیں سب کے روزوں کو قبول فرما، جو نہیں ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.